صفحہ نمبر 145، آیت نمبر 52، سورة الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، واقعی ہم نے مذکورہ لوگوں کو کتاب دی تھی، فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے اپنے علم سے اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ وہ کتاب ہدایت اور رحمت تھی ایمان والی قوم کے لیے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، یہ لوگ صرف بدلے کے انتظار میں ہیں۔ یوم تأتی تأویلہ، جس دن بدلہ سامنے آئے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، وہ لوگ کہیں گے جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے رب کی طرف سے ہمارے ہاں رسول آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے ہیں کہ ہماری شفاعت کرے؟ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یا ہمیں لوٹایا جائے دنیا کی طرف، ہم وہ اعمال کریں جو دنیا میں ہم نے نہیں کیے تھے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا اور ان سے اپنے من گڑت معبود گم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مشرکین کا تذکرہ فرماتے ہیں جو کہ بتوں کو اور بعض لوگ سورج کو، بعض لوگ چاند کو، بعض لوگ ستاروں کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں، کہ ان لوگوں کے ہاں تو ہم نے واضح انداز میں کتاب بھیجی تھی، بس اب یہ لوگ مسلسل نافرمانی کر کے گویا قیامت کے دن کے انتظار میں ہیں۔ اس دن کہیں گے ہاں واقعی ہمارے ہاں تو رسول بھی آئے تھے اور برحق دین انہوں نے لایا تھا، کیا اب کوئی ہمارے لیے شفاعت کرنے والا ہے؟ اگر شفاعت کرنے والا نہیں ہے تو ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، ہم نے جو اعمال کیے تھے گناہ کے، اب ہم گناہ کے اعمال نہیں کریں گے، نیکی کے اعمال اختیار کریں گے۔ مگر انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں رکھا، اور جن کی عبادت دنیا میں کی تھی وہ اس سے گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ گناہوں کے لیے جڑ اور بنیاد شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ایک شرک جلی ہے، واضح شرک، ایک شرک خفی ہے۔ کہ خفی شرک ہو، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھا جائے، اس سے بھی اجتناب ہو، یہ بھی نقصان کا ذریعہ ہے۔
اور پھر شرک سے انسان محفوظ رہ جانے کے بعد مطلق گناہ سے اجتناب کرے۔ گناہ گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ جیسے نیکی نیکی ہے، کبھی معمولی نیکی بھی جنت کا ذریعہ وہ بن سکتی ہے، اسی طرح گناہ گناہ ہے، کبھی معمولی عمل پہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بڑے گناہ کی مثال بعض محدثین یوں پیش کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر سانپ ہے، ایک سانپ کم زہریلا ہے اور ایک زیادہ زہر والا ہے، تو کیا کم زہر والے سانپ سے نہیں بچنا چاہیے؟ نہیں، سانپ سانپ ہے، چاہے کم زہر والا ہو چاہے زیادہ زہریلا ہو، اس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا لازمی ہے۔ ایسے ہی گناہ سے اجتناب ہو، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو، ہے اللہ کی ناراضگی کی نشانی، چاہے چھوٹی نشانی ہے چاہے بڑی، مگر بچنا ضروری ہے۔ اور آج یہ ہے کہ ہم صغائر سے بھی نہیں بچتے، حالانکہ صغیرہ گناہ جمع ہوتے ہوتے کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اس سے نے کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب بات کہ اذان جو ہے اللہ کی طرف سے پکار ہے، اس کا ادب و احترام دین کا خاص حصہ ہے۔ تابعین کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ معاشرے میں یہ مزاج تھا کہ لوگ بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہے ہوتے تھے، اذان ہونے لگتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ بوجھ وہ اتار کے بیٹھ جائیں، نہیں، بوجھ سر پہ کندھے پہ رکھے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے، میرے رب کی پکار آ گئی۔ جب تک اذان کی آواز آتی رہی وہ بوجھ کندھے پہ سر پہ رکھے ہوئے کھڑے رہتے تھے، اسی حالت میں۔ اور بہت سارے محدثین جب کھانا کھایا کرتے تھے، اذان کی آواز آتی، کھانا وہ چھوڑ دیتے تھے، بیچ میں رک جاتے تھے، میرے رب کی آواز آ گئی۔ دیکھیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی پکار آ گئی، ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل یوں کہہ دو، کسی کی کال آ گئی، ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بات کر لیتے ہیں۔ اور پھر جو تعلق والا ہو، دوست ہو، کسی عہدے والا ہو، پھر تو لقمہ چھوڑ کے اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مگر جو ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے رازق ہیں، یہ رزق جس نے دیا اس کی ندا آ گئی تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، ہم چھوٹے تھے کہ اذان کی آواز آتی تھی تو بچے بھی چپ ہو جاتے تھے، کہ ایک سبق ہوتا تھا گھر میں، چپ ہو جاؤ اذان ہو رہی ہے۔ بظاہر معاشرے میں اب ان باتوں کو گناہ صغیرہ میں سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ چھوٹے جرائم نہیں ہے، یاد رکھنا۔ حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ اذان کے دوران جو آدمی دنیاوی باتوں میں مشغول ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ میرا یہ امتی ایمان سے ہاتھ نہ بیٹھ جائے،
ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ جائے، یہ مجھے خطرہ ہے۔ ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ اپنی ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، یہ دنیاوی باتیں کر رہا ہے دوران اذان۔ چلو اس میں گنجائش ہے کہ اگر کئی اذانوں کی آواز آ رہی ہے تو سب سے پہلی اذان کا احترام کیا جائے، اس میں خاموشی اختیار کی جائے۔ بعد میں چلو اگر کسی ایسی جگہ میں رہتے ہیں جیسے شہر میں کئی دفعہ اذانوں کی آواز آتی ہے تو چلو انسان ہیں، معاملات ہیں، ضروریات ہیں، مگر پہلی اذان کا تو احترام کیا جائے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے، چاہے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو، اس سے ہم بچیں۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں ایک جگہ خارش کی شکایت ہو جاتی ہے تو آدمی جب اس کو کھجاتا ہے تو اس کو خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ مزید کو جاؤں، مزید کو جاؤں، مگر پھر اس کا انجام بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جب چمڑا پٹ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کاش میں نہ کرتا۔ گناہ میں جو عارضی لذت محسوس ہوتی ہے اس کی مثال یہی ہے۔ وہ کیا لذت ہے جو بعد میں وبال اور پریشانی کا ذریعہ بنے، پھر بعد میں وہاں گویا کہ خارش کی شکایت بڑھ جاتی ہے، گویا وہاں آگ لگ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو گناہ سے بچنے کا ہم سوچیں ہر لمحے کہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ اب دیکھیں ہر مسلمان جو ایمان والا ہے وہ روز نیکیاں ضرور کر رہا ہے۔ ہر مسلمان اپنے گھر کے لیے سودا سلف لے جا رہا ہے، یہ نیکی ہے۔ گھر میں داخل ہوا، اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، یہ نیکی ہے۔ بیوی سے پیار محبت کی بات کر رہا ہے، یہ نفلی عبادت میں مشغول رہنے سے بڑھ کر ثواب ہے۔ نیکیاں بہت کر رہے ہیں لیکن نیکی کو سنبھال کے رکھنا یہ ضروری بات ہے۔ اولیاء کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ شب و روز نیکیوں میں مشغول رہتے ہیں، نہیں، وہ بھی ضروریات، معاملات، بیوی بچے، کاروبار، رزق، مگر اللہ کی ولی کی نشانی یہ ہے کہ اگرچہ اس کی کمائی کم ہوگی، نیکیاں کم کرے گا، مگر اس کا خرچ نہیں ہوگا، اس سے گناہ کا صدور نہیں ہوگا۔ جو آدمی، اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی 50,000 روپے کما رہا ہے مگر دوسری طرف 70,000 روپے اس کا خرچ ہے روزانہ کا، تو کیا فائدہ؟ اس سے وہ آدمی بہتر ہے جو 500 روپے کما رہا ہے مگر اس کا خرچ 400 روپے ہے، اس کی بچت ہو رہی ہے۔ تو کبھی نیکی اور گناہ کا محاسبہ اس طرح بھی ہم سوچے کہ آج مجھ سے گناہوں کا صدور کتنا ہوا اور میں نے نیکیاں کتنی کی، یہ کبھی سوچنا چاہیے، اور اگلے دن اس گناہ سے مزید حفاظت ہو تو اس سے انسان کی ترقی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، واقعی ہم نے ان لوگوں کو کتاب بھیجی تھی، واضح انداز میں اپنے علم سے اس کو بیان کیا تھا، وہ ہدایت اور رحمت تھی واقعی ایمان والی قوم کے لیے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، وہ لوگ نتیجے کے انتظار میں ہیں، قیامت کے انتظار میں۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن
بدلہ اور نتیجہ آئے گا قیامت کے دن۔ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق، وہ لوگ کہیں گے جو پہلے سے اس کو بھولے ہوئے تھے، واقعی ہمارے رب کی طرف سے ہمارے ہاں برحق انداز میں رسول آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے ہیں کہ ہماری شفاعت کریں؟ او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، یا ہمیں دنیا کی طرف لوٹایا جائے کہ ہم وہ اعمال کریں جو دنیا میں پہلے ہم نے نہیں کیے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں رکھا اور باطل من گڑت معبود ان سے غائب ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہیت نصیب فرمائے۔ اے اللہ رحم کرم، فضل والا معاملہ فرما، برکتوں کا نزول فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، صحت مندوں کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، جتنے بھی سننے والے ہیں جہاں بھی ہیں حاضرین غائبین میں، اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما، سب کے حلال رزق میں وسعت نصیب فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، آخری خاتمہ بالخیر میں نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرم